علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، درود پاک پڑھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت بھی ہے، فرشتوں کی سنت ہے اور اللہ کا حکم بھی ہے۔ جیسا اللہ نے 22ویں سپارے میں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ اپنے نبی پر درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ رحمت نازل، رحمتیں اے نبی تم پر رحمتیں ہوں، میری ہر دم رحمتیں ہوں، قیامت تک کے لیے رحمتیں ہوں۔ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا، تو درود پاک ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ فرشتے درود پاک پڑھتے رہیں گے۔ انسان کی زندگی تو مختصر سی ہے، کسی کی 40-50 سال 60 سال، اور فرشتے بہت لمبی لمبی عمریں ہوتی ہیں ان کی، تو وہ ہیں اور رہیں گے، تو درود پاک ہوتا رہے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو اور خوب سلام پڑھو، یہ اللہ کا حکم ہوگا ایمان والوں کے لیے۔ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، تو انہیں حکم ہے، تو حکم الہی یعنی اللہ کے حکم کے مطابق درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے، تو اس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں، اور درود پاک پڑھنے کی برکت سے گناہ بھی اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کے 4 سپارے کی ابتدائی یعنی دوسرے رکوع کی چند آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کیسا؟ حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح اس سے ڈرتے رہو۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، نہ مرنا مگر ایمان کی حالت میں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ایمان کی حالت میں تمہیں موت آئے، ایسا اپنا عمل رکھنا، ایسا نہ ہو کہ تمہارا ایمان خراب ہو جائے اور کفر پر موت آئے، تو یہ بڑی خرابی کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، نہ مرنا، دنیا سے نہ جانا مگر ایمان کی حالت میں جانا۔ ڈرنے کا حق کیسا ہونا چاہیے؟ 28ویں سپارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وَهُوَ مَعَكُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے، أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں بھی تم ہو، أَيْنَمَا کے معنی جہاں، جہاں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اب چاہیں تو محفل میں ہو تو اللہ ساتھ ہے، اور تنہائی میں ہو، اکیلے کمرے میں ہو یا لحاف اوڑے ہوئے ہو، تب بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہر حالت میں اس کا خوف دل میں رکھنا چاہیے اور ڈرتے رہنا چاہیے۔ جہاں کہیں بھی لغزش سے کوتاہی ہو جائے تو فوراً ہی اس کے حضور توبہ کرتے رہنا چاہیے، اے اللہ مجھ سے خطا ہوئی، اے اللہ مجھ سے گناہ ہوا، تو معاف فرما دے۔ تو جب یہ احساس دل میں آتا ہے، منہ سے کہے نہ کہیں،
منہ سے الفاظ نکلیں نہ نکلیں، مگر دل میں جب یہ احساس ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، توبہ کو قبول فرما لیتا ہے اور گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور جو کوئی توبہ نہ کریں گناہ پر، گناہ کر لیا اور پھر توبہ نہ کریں، گناہ تو ہو گیا اور پھر کیا ہو گیا، نہ جانے کتنے کر رہے ہیں، ہم نے کر لیا تو کیا ہو گیا، تو یہ ایسا خیال رکھنا گناہ پر دلیر ہونا ہے۔ ایک تو گناہ کر لیا اور احساس سے کمتری، احساس ہو گیا مولا مجھ سے خطا ہوئی معاف فرما دے، تو یہ تو احساس توبہ ہے۔ اور دوسرے یہ خیال کر لینا کہ نہ جانے کتنے کر رہے ہیں، میں ہی نہیں کر لیا تو کیا بات، یہ گناہ پر دلیر ہونا ہے۔ تو جو کوئی گناہ پر دلیر ہوتا ہے اللہ اسے معاف نہیں فرماتا، اللہ معاف نہیں فرماتا، اور وہ گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے تو اسے ظالموں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ سورہ حجرات میں 26ویں سپارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہ کریں بس وہ ظالم ہے، جو توبہ نہ کریں اپنے گناہوں سے وہ ظالم ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ تو اس لیے ہمیں ہر حال میں ڈرتے رہنا چاہیے، اور اس غفور الرحیم کو جو ارحم الراحمین ہے، رکعت میں ہر ایک رکعت میں پڑھتے ہیں نا علم شریف الرحمن الرحیم، کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو جب رحمان اور رحیم بندہ اپنی زبان سے اس کی صفاتی نام بیان فرماتا ہے تو اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے اور اللہ اپنی رحمت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ دل میں کسی کے سامنے کہنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ توبہ اللہ تو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دل میں احساس کر لو مولا مجھ سے خطا ہوئی ہے اور تو معاف فرمانے والا غفور الرحیم ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کب معاف فرماتا ہے؟ جب احساس ہوتا ہے توبہ کا، دل میں احساس ہوتا ہے۔ تو حق تقاتہ کا مطلب سمجھ میں آ گیا، جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح ہم ہر حال میں ڈرتے رہیں، چاہے محفل ہو یا تنہائی ہو، ہر حال میں ڈرتے رہیں۔ اور یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں ایک نہ ایک دن اللہ کے حضور سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنے عمل کا جواب دہ ہونا ہے۔ تو جب یہ ہمارے دل میں خیال ہو جائے گا تو پھر ہم اپنے رب سے ارحم الراحمین سے ہم رحم و کرم کی طلب بھی رکھیں گے اور گناہوں سے معافی بھی مانگتے رہیں گے۔ تو جو کوئی معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ میرے نبی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے کہ بندہ جس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ کا بندہ جس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس گناہ کی اسے جو ہے آر نہیں دلانا چاہیے، اسے جو ہے نہیں کہنا چاہیے تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا ہے، آر نہیں دلانا چاہیے، اس کی رسوائی نہیں کرنی چاہیے۔ جب وہ کوئی رسوائی اس طرح کرتا ہے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور اللہ اس کے گلے میں رسوائی ڈال دیتا ہے جو بندے کی رسوائی کرتا ہے۔ تو تانا نہ دو، پچھلا جو گناہ جس سے ہو گیا اور اس نے توبہ کر لی تو اسے تانا نہ دو۔ مسلمانوں یہ دیکھو اللہ کی رحمت دیکھو کہ اللہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ حق تقاتی جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح ڈرتے رہیں۔ اگلی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ بھئی اللہ کی رسی سے مراد یہاں کیا ہے؟ یہاں جو ہے مثال دے کر کے فرمایا بھئی ایسا تو ہے نا کوئی رسی لٹک رہی ہے اسے پکڑے رہے، نہیں، بلکہ اللہ کی رسی سے مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کو مانتے رہیں۔ اللہ نے جو حکم دیے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت ہے، ہم اسے اپنی زندگی میں اتارتے رہیں، یہ اللہ کی رسی پکڑنا ہے۔ تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر مضبوطی سے ہم عمل کرتے رہیں۔ یہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اکٹھے رہنا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جمیعاً، اکٹھے رہنا، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جانا۔ کیسا فرمان دیا ہے کہ اونچ نیچ کا بھید بھاؤ، چھوا چھوت کا بھید بھاؤ جو دنیا میں تھا اسلام سے پہلے، کہ یہ اونچی جاتی کا ہے، یہ نیچی جاتی کا ہے، یہ نہیں بیٹھ سکتا، نہیں کھا سکتا ہے ہمارے برابر، نہیں عبادت کر سکتا ہے، تو یہ اسلام نے مٹا دیا۔ یہ جمیعہ ایک جگہ جماعت بنا دی، تمام کو ایک جگہ رہنے کے لیے حکم فرما دیا۔ کہ اس کی کیسی روایت ہے
کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یعنی غلام اور آقا ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی جماعت ہے، اللہ کی رسی ہے کہ اس میں نہ اونچ نیچ کا کوئی فرق ہے، نہ غریب امیر کا ہے، نہ گورے کا اور کالے کا فرق ہے، بلکہ سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک برابر ہو جاتے ہیں اللہ کے حضور۔ تو یہ ہے وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم۔ اس سے اگلے آ گئے کہ ایک جگہ رہنا اور ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جانا،